बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। फेयर ट्रायल विद मलिक हमीदुल्लाह अवान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में मैं इमरान खान साहब के 3 जो अजीम कारनामे हैं, जिनको शायद मुद्दतों याद रखा जाएगा, उनका ज़िक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहला उनका कारनामा तो वो ये है कि जो 50 सालों से गुज़श्ता 50 सालों से सियासत पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट काबिज़ हैं हमारे इस्टेब्लिशमेंट। जिस तरह का तजर्बा उन्होंने इमरान खान की सूरत में किया और फिर वो जैसे गले पड़ा, फिर एक्सपोज़ किया इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के सियासत में मुदाखलत को। ये कारनामा एक ऐसा है कि जो शायद आइंदा पाकिस्तान में जमहूरियत के क़याम में मददगार साबित हो और अफ़वाज पाकिस्तान भी आइंदा शायद सियासत में मुदाखलत को छोड़कर अपना दिफा पर नज़र रखें और सियासतदान अपना काम करें और शायद मुल्क में जमहूरी अमल पटड़ी पे चढ़ सके। आपको पता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने गुज़श्ता 50 सालों में इस्टेब्लिशमेंट का ये अकेले में कसूरवार नहीं ठहराता, सियासतदानों ने अपना कंधा दिया तो इस्टेब्लिशमेंट ने सियासत में खेल खेले हैं। शुरू में आप देख लें तो अयूब खान साहब के साथ भुट्टो साहब थे, जनरल अयूब खान साहब के साथ। फिर ज़िया-उल हक साहब को मियाँ नवाज़ शरीफ साहब मिल गए, उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को तैयार किया, सियासत में उतारा। फिर इसी तरह काफ लीग को मुशर्रफ साहब मिल गए, तो मुशर्रफ साहब को काफ लीग मिली, सॉरी। तो इस तरह सियासतदान जब अपना कंधा देते हैं तो फिर इस्टेब्लिशमेंट जो है ना वो खेलती है। अगर सियासतदान अपना कंधा देना छोड़ दें तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को भी ज़रूरत नहीं है खेल खेलने की, और वो चाह चाह के भी शायद खेल ना सके। इसलिए सियासतदान उतने ही कसूरवार हैं जितना कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, जितने कि हमारे ऊपर डिक्टेटर जो 35-40 साल हुकूमत करके गए हैं, वो कसूरवार है। तो इमरान खान साहब ने कम अज़ कम इस अमल को, मेरा ख़्याल है कि अब ब्रेक लगेगा इमरान खान साहब की इस चीज़ से। गो कि इसका मुल्क को नुकसान हुआ है, ये बंद कमरों में बैठ के फ़ैसले करने वाली बातें थी जो उन्होंने सड़कों पर की। इसका अच्छा तासुर नहीं गया, दुनिया में भी जगहसाई हुई हमारे वतन की। लेकिन बहरहाल इन फ्यूचर शायद इसका कोई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो, और आइंदा कम अज़ कम सियासत में मदाखलत करते हुए इस्टेब्लिशमेंट भी शायद ये सोचे कि उन्हें कम इतना इज़्ज़त वाला नहीं रह गया। और इमरान खान साहब के मैं अब दूसरे कारनामे का ज़िक्र करता चलूँ तो इमरान खान साहब का दूसरा जो सबसे बड़ा कारनामा है, सबसे बड़ा तो नहीं मैं कह सकता, सबसे बड़े कारनामे का मैं आगे ज़िक्र करूँगा। दूसरा कारनामा जो इमरान खान साहब का वो ये है कि इस इलेक्शन में जो स्पेशली नज़र आया, जो नून लीग के उम्मीदवार थे या पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे, जितना जिसको आप सफ़ेदपोश, वाइट कॉलर, कारोबारी या बरादरियों के हेड, वो जितने सारे थे वो तकरीबन ज़्यादातर पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ थे। उन्होंने उनके जलसों मीटिंगों में उन्होंने जनाब ये बाज़ार ऐलानात तो किए कि हम बरादरी समेत नून लीग के उम्मीदवार को सपोर्ट करते हैं, हम पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को सपोर्ट करते हैं। और जिससे फिर हम जैसे या जो और एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये तज़िये लगाए कि हाँ, बरादरियों की शमूलियत इस तरफ ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये नून लीग सीट निकालेगी, ये पीपल्स पार्टी निकालेगी, या फ़लाँ जमात फ़लाँ को टफ़ टाइम देगी। यही एक पैरामीटर है जिससे मतलब जज किया जा सकता है कि एक सियासतदान का अपने हलके में क्या पोजीशन है। उस पोजीशन को देखते हुए तो वाज़ेह नज़र आ रहा था कि जो सफ़ेदपोश तबका या कारोबारी है या साबका चेयरमैन यूनियन कौंसल, नायब चेयरमैन, ये तकरीबन सारे जो है ना इन दो जमातों के साथ ही थे। लेकिन सफ़ेदपोश तबके का मैं कहता हूँ कि आत्मा रोल के रख दिए इस इंतखाबात ने। इमरान खान साहब ने एक ऐसी कैंपेन चलाई है कि एक बरादरी का जो सफ़ेदपोश घर से 2-4-600 वोट लेके निकलता था, वो ख़ुद तो निकला लेकिन वोटर उसके हक़ में नहीं निकला। मतलब जैसे आप किसी लकड़ी को
بظاہر باہر سے خوبصورت نظر آتی لکڑی کو اندر سے دیمک کھا جاتی ہے، ایسے ہی اس دفعہ سفید پوشوں کا برہم جو ہے نا اس دیمک نے کھا دیا، اور اس دیمک کا نام ہے عمران خان۔ اب یہ ایسا ممکن نہیں رہا کہ میں جی اپنی برادری دا چودھری ہاں تو میں اپنی برادری دا راجا ہاں تو میں اپنی برادری دا ملک ہاں تو میں اپنی برادری دا گجر ہاں، اب ایسا ممکن نہیں رہا۔ اب اگر ایک گھر ہے تو اس کے اندر 5 فرد ہیں، تو 5 میں سے 3 بندے ایسے ہیں جن کے نظریات آپس میں نہیں ملتے۔ کوئی نون لیگ کا ہے، کوئی پیپلز پارٹی کا ہے، کوئی عمران خان صاحب کا ہے۔ اس لیے اب کم از کم یہ میں ضرور عمران خان صاحب کا کارنامہ گنوں گا کہ انہوں نے ایک آواز دے دی ہے لوگوں کو، ایک فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا ہے کہ نہیں یار ہم نے اپنا فیصلہ اب خود کرنا ہے، ماما چاچا تایا راجا ملک چودھری گجر اب کچھ نہیں ہے۔ یہ دوسرا ان کا کارنامہ تھا۔ اور اب میں آتا ہوں عمران خان صاحب کے تیسرے کارنامے کی طرف۔ دوستو اختلاف کریں یا اس بات سے ایگری کریں، عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایک نوجوانوں کا یا آپ کہہ لیں کہ ہر عمر کے لوگ ان کے سپورٹر ہیں، میں اکثر یہ سپورٹروں سے بھی سوال کرتا ہوں کہ یار جو 4.25 سال ایک بندہ حکومت کر کے کیا کارکردگی اس کی کوئی نہیں، زیرو کارکردگی تھی بالکل۔ یہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، فیکٹ اینڈ فگرز گوگل سے اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس وقت ملک کے معاشی حالات کیا تھے، اس کے بعد مہنگائی کی کیا صورتحال تھی، عالمی سطح پہ ہمارے جو ملک کے پاکستان کے دوست ہیں وہ ان کا سٹیٹس کیا تھا، وہ پاکستان کی حکومت سے خوش تھے نہیں تھے۔ سی پیک کا جو ٹھپ ہوا تھا چائنا کا، مطلب چائنا نے تو ٹھیک ٹھاک رونا رویا ہماری اسٹیبلشمنٹ کے سامنے، اور باقی جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی اس کے سامنے جو عمران خان صاحب نے اس کو ٹھپ کیا۔ تو کسی طرح کا کوئی بھی کارکردگی کچھ بھی نہیں ہے، جسٹ ایک سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی ایک کمپین موو کی ہوئی ہے جس سے لوگ ان سے کنونس ہیں کہ خان صاحب نے ہمیں شعور دے دیا، خان صاحب نے ہمیں شعور دے دیا۔ میں مطلب یہ جو نسل عمران خان صاحب نے جس کو اپنے پیچھے لگایا ہوا ہے بغیر کسی کارکردگی کے، بغیر کسی ایجنڈے کے، بغیر کسی وی این کے، صرف سوشل میڈیا تقریریں کر کرا کے، مطلب اس حد تک یہ لوگ ان کے پیچھے دیوانے ہیں کہ جناب وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو فضلو کہیں، ڈیزل کہیں، یہ ان کے پیچھے فضلو ڈیزل کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب وہ انہی کی پارٹی مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس چل کے جائے کہ ہمارے ساتھ شامل ہوں، تو یہ فضائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ خان صاحب نے جناب کیا کارنامہ انجام دے دیا، اور پھر ساتھ یہ بھی بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ خان صاحب نے اکیلے نہیں کیا، وہ بھی دیکھ لیں جی، شہباز شریف صاحب ہیں، وہ زرداری صاحب کو پیٹ پھاڑنے کی باتیں کرتے تھے، وہ بھی تو ایسا ہو گیا، وہ بھی تو ایسا ہو گیا۔ تو بھائی اگر پھر میں یہ کہتا ہوں کہ اگر بھائی ایسا ہو گیا تو آپ کا دماغ اتنا تو ہونا چاہیے نا کہ آپ بھی خان صاحب کو انہی کی لائن کا سیاستدان گردانیں، آپ ان کو کیوں مقدس گائے سمجھتے ہیں؟ تیسرا احسان میں اب یہ تھوڑی سی تفصیل بتانے کے بعد خان صاحب کا تیسرا کارنامہ یہ میں بتانے لگا ہوں کہ پہل تو یہ ہوتا تھا کہ کوئی نوجوان کسی کے پاس جاب کے لیے گیا ہے، اگر تو آگے سمجھدار بندہ بیٹھا ہوا ہے، یہ سوچنے والا بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ یار مطلب بندے کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، بندے کی سوچ کیا ہے، وہ اس کو جج کرنے والا ہو، تو وہ ڈاکومنٹس دیکھتا ہے، اس کی تعلیمی قابلیت دیکھتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی نوجوان کسی کے گھر رشتہ لے کے گیا، وہ فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں بندہ قابل کتنا ہے، اس کا رہن سہن کیسا ہے، پڑھا لکھا ہے، کیا حساب کتاب ہے، وہ سارا کچھ دیکھا جاتا تھا۔ اب میرا خیال ہے کہ جو شعور رکھنے والے یا حقیقی شعور رکھنے والے، یہ سوشل میڈیا والا شعور نہیں، حقیقی شعور رکھنے والے بندے، اب میرا خیال ہے کہ عمران صاحب نے خان صاحب نے جو تیسرا مسئلہ حل کر دیا نا، اب لوگوں کو چھان بین، تحقیقات، سیویاں دیکھنے کی، یا رشتے یا مائیاں نو کہہ کے جناب پتہ لوا ہوا کہ اس طرح 10 بندہ ہے، انہوں نے بیک گراؤنڈ کی ہے، اب وہ پتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سمپل کہ کوئی نوجوان جاب پہ لینے کے لیے گیا ہے تو وہاں پہ بیٹھا بندہ اتنا پوچھ لے کہ یار جب عمران خان صاحب ہوا کرتے تھے تو تم ان کے سپورٹر تھے یا نہیں۔ اسی طرح جب کوئی رشتہ لینے گیا ہے تو وہ فیملی اتنا پوچھ لے کہ تو جب خان صاحب سیاست کیا کرتے تھے پاکستان میں تم ان کا سپورٹر تھے یا نہیں۔ اگر تو جواب آئے ہاں میں، تو نہ جاب دیو تو نہ رشتہ لاؤ۔
اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اگلا اگر سوچ سمجھ والا شعور والا ہے تو وہ اتنا سوچ سکتا ہے کہ یار یہ جس بندے کے پیچھے لگے رہے ہیں اس کا نہ کوئی وین تھا، نہ کوئی اس کا کوئی عمل تھا، نہ ہی اس بندے نے کوئی اس ملک کو ڈیلیور کیا، میں ان کو جیلوں میں ڈال دوں گا سے آتا ہوا خود جیل میں چلا گیا، کسی طرح کا کوئی ایسی ایک خوبی ایسی نہیں ہے جو بیان کر دی جائے، تو یہ اس بندے کے پیچھے لالا لالا کرنے والے لوگ ہیں، ان کا ذہنی لیول اتنا ہے، لہٰذا نہ ہی جاب ہے اور نہ ہی آپ کو رشتہ ہے۔ اب لوگوں کو کے لیے آسانی یہ جو عمران خان صاحب نے تیسرا کارنامہ کر کے پیدا کر دی ہے نا، کہ ایک ایسی نسل، ایک ایسی سوچ والے لوگ الگ کر دیے۔ میں آپ کو خود بتاتا ہوں کہ میں بینگ اے جرنلسٹ میں ایسے لوگوں سے اجتناب برتتا ہوں۔ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو بندہ عمران خان صاحب کا فالورز ہے، مجھ پہ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ شاید میں نون لیگ کا ترجمان ہوں۔ بھائی میں ان کے خلاف بھی بات کرنے والا ہوں، میں خان صاحب کے خلاف بھی بات کرنے والا ہوں، تو میں ان لوگوں سے اجتناب برتتا ہوں۔ وہ کسی میرا اپنا قریبی کو رشتہ بھی ہو نا، تو میں کہتا ہوں کہ بھائی تو اپنی لائن پہ ٹھیک ہے، میرا اتنا دماغ نہیں ہے کہ میں تمہیں سمجھا سکوں یا تمہارے ساتھ بحث کر سکوں، کیونکہ تم لوگوں کا پیمانہ معیار صرف سوشل میڈیا ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ جو غلاظت پھیلائی جاتی ہے، جیسے پھیلائی گئی تھی محمود اچکزئی صاحب کے خلاف، فضل الرحمان صاحب کے خلاف، آج فضل الرحمان صاحب کے پاس منتیں کرنے چلے گئے ہیں، محمود خان اچکزئی صاحب کو صدارتی امیدوار تحریک انصاف نے اپنا بنا دیا ہے، تو میں اس چیز سے امپریس ہونے والا بندہ نہیں ہوں۔ اس لیے میں خان صاحب کے ان تینوں کارناموں کا ذکر لازمی کرنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ مطلب جو ہے نا، میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب کے یہی 3 کارنامے ہیں، اس کے علاوہ خان صاحب کا اور کوئی ایسا کارنامہ نہیں ہے جس کو ہم یاد رکھیں یا کہا جائے کہ اس بندے کے اب دور حکومت میں پاکستان کو یہ فائدہ ہوا، نوجوانوں کو یہ فائدہ ہوا، غربت میں کمی آئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، صرف ان 3 کارناموں کے علاوہ۔ پھر سے ایک بار ذکر کر دیتا ہوں، پہلا کارنامہ جو سفید پوش طبقے کا بیڑا غرق کیا ہم خان صاحب نے، دوسرا اسٹیبلشمنٹ کو یہ جو جمہوری عمل میں مداخلت ہے اس کی قیمت ان کو چکانی پڑی خان صاحب کی وجہ سے، یہ کارنامہ، اور تیسرا کارنامہ کہ آئندہ کسی طرح کا بھی آپ معاملات کرنا چاہیں تو جسٹ اتنا پتہ کر لیں کہ یہ تحریک انصاف کا ہے، کسی دور میں جب تحریک انصاف تھی، تو پھر بھی اگر آپ معاملات کریں تو مرضی آپ کی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ پھر کوئی گنجائش بچتی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔